محمد ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. فسألت صاحب ورعاہ ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دین کی ہوائیں چلنے کا ذریعہ فرمائے، ہمارے اندر جو فکر دین آیا ہے اس کا ذریعہ فرمائے. بہت ہی مبارک محنت، بہت ہی مبارک. اللہ نے اس محنت کے لیے قبول کر رکھا ہے. ہم اس کا کام بھی مانتے رہیں اور اللہ نے لگاؤ رکھا. شاہی محنت، شاہی کام، شاہی کام. اس کے متعلق شیخ صاحب فرماتے ہیں منت منے کی خدمت سلطان حبیبی، منت شناس کے ہو خدمت گزار کر. بادشاہ کے خادم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں بادشاہ کا احسان مت رکھ کہ دوسری خدمت کر رہا ہے. بادشاہ کا احسان جان کہ اس نے اپنی خدمت کے لیے قبول کر رکھا ہے. محنت ایسی محنت، دین کی محنت، شاہی محنت، عام محنت نہیں، کوئی عام کام نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی دنیا میں اتار دیا اور دنیا کا کوئی بھی کام آدمی سے کر دے نہیں. پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں سے صرف 1,24,000 کو منتخب فرمایا. ہر ایک کے دن نہیں لایا پہلے سے. اس منتخب نئے کام کے لیے، اپنی شاہی محنت کے لیے کروڑوں اربوں انسانوں میں سے 1,24,000 انسانوں کو صرف منتخب فرمایا. یہ تو ہماری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. اس کی برکت سے یہ ہوئی ہے. یہ محنت، یہ دینی کام ہمارے اور آپ کے ذمہ آ گئی. ورنہ یہ کوئی عام کام نہیں، عام محنت نہیں، شاہی محنت. شاہی لوگوں کے لیے اللہ نے اسے ہمارے لیے ہمیں اس کے لیے قبول فرمایا کہ اللہ ہمارے اور آپ کی سعادت بندی. ایسا کام، ایسی محنت، کیا فرمایا میری آپ کی ساری انسانیت کی کامیابی اللہ نے اس دین کے کام میں رکھی. بلکہ حضرت مولانا یوسف صاحب کا منصور پڑھ رہا تھا، الیاس صاحب حضرت مولانا یوسف صاحب سے فرمایا وہ بات کر کے، اور یوسف دیکھو یہ کام ہے، ایک محنت. کام کے طور پر اسے کرو گے تو کام بنے گا، اور رسمی طور پر کھیل کود کے طور پر اسے کرو گے تو کھیل بن کے رہ جائے گا. ورنہ یہ ہمارا کام، یہ ہماری محنت ایسی محنت ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے اللہ نے سارے مسائل کا حل اس محنت کے اندر رکھا ہے، اس دین کے اندر رکھا ہے. چھوٹا سا کام، چھوٹی سی محنت، لیکن ساری انسانیت. پھر ارشاد فرمایا جیسے کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، یہاں ایک مختصر چھوٹی، لیکن اس کے اندر کتنے باغات چھپے ہوئے ہیں، کتنے ہزاروں کروڑوں پھل چھپے ہوئے ہیں. آپ اس کو بو دو، کھاد کو پانی دو، اس کی ترتیب ہے، اور پھر وہ درخت نکل آئے. اس درخت کے کتنے پھل اسے گٹھلی کی وجہ سے، پھر ان گٹھلیوں میں کتنے پھل آئندہ کتنا صدیوں تک چلی گئی. صدیوں تک وہ گٹھلی کی نسل چلتی ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. بنا ایسے ہی ہمارا دین کا کام، چھوٹی سی محنت، اتنی بڑی محنت. اللہ نے ہمارے اور آپ کے تمام آنے والے انسانیت کے سارے مسائل کا حل اللہ نے اس محنت کے اندر رکھا. اس محنت سے دین وجود میں آیا جس میں اللہ نے ہماری آپ کی قیامت تک آنے والی انسانیت کی کامیابی رکھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا دین آ جانے کے بعد، یہ محنت آ جانے کے بعد، یہ قرآن آ جانے کے بعد اللہ نے ہم سب کی کامیابی اس سے جوڑ دی، اس سے جوڑ دی. اب تو موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں گے اور اللہ کے نزدیک کامیابی چاہیں گے وہ بھی کسی دین کے ذریعے دیں گے. حالانکہ کتنے بڑے نبی انبیاء اکرام علیہ السلام یہ تیسرے نمبر
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء میں حضرت ابراہیم، اور تیسرا نمبر کیا لکھا ہے علماء نے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اتنا بڑا نبی آج تک جس کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے مدینہ شریف سے باہر کچھ باغات تھے، ان کی نگرانی کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ راستے میں یہود کا ایک مدرسہ بھی پڑتا تھا، یہودیوں کا ایک مدرسہ، ایک مکتب، وہاں تورات کی تعلیم ہوتی۔ ہمیشہ آتے جاتے سوچتے کہ بھائی یہ جا کر دیکھنا چاہیے اس میں کیا تعلیم دے رہے ہیں، یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ ایک دن اتفاق سے تشریف لے لی ہے، وہاں پر یہودی معلم تعلیم دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے، جا کر بیٹھے، تعلیمات سنی، اچھی لگی، تورات کی تعلیم تھی، اور تورات بھی آج کل کی نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کافی حد تک اصلی تعلیم موجود۔ تعلیمات اچھی لگی تو والد صاحب سے پوچھا تو بہت اچھی تعلیمات، بہت اچھی اچھی باتیں آپ سکھا رہے ہیں، لاؤ یہ صحیفہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے نبی کو بھی دکھلاؤں جا، اپنے نبی کو بھی دکھلاؤں جا۔ خدا سے اس نے فوراً اجازت دے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا اور حضرت کی خدمت میں آیا۔ مجلس شریف کبھی ہوئی ہے، منقولات ہو رہے ہیں، ارشادات ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر یہ عرض کر کے حضرت میں ایک علمی تحفہ لے کر آیا ہوں، اور یہ کہہ کر اسے پڑھنا شروع کر دیا، تورات کا وقت کا تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری، حضرت ناراض ہوئے اور ناراض ہونا شروع ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے میں مجبور، وہ دیکھ ہی نہ رہے حضرت کے چہرے کی طرف، حتیٰ کہ زیادہ ناراض ہو گئے، چہرہ انور بالکل ایسا ہو جاتا تھا، کیا لکھا ہو زمانے میں، جب ناراض ہوتے تو چہرہ انور ایسا ہو جاتا جیسا سرخ انار کے دانے چہرے پر بکھیر دیے گئے، ایسا اور مجھے چاہیے۔ برابر کو جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پاؤں پڑھایا، انہیں کیا بتایا کہ دیکھو تو حضرت کا چہرہ تو دیکھو، تم تو پڑھ ہی جا رہے ہو۔ اب جو چہرہ انور دیکھا ناراض ہو گئے، فوراً عورت نے بیٹھا جیب میں رکھا، اور جو دعا آتی تھی حضرت کے غصے کو ظاہر کرنے کی، اس میں ایک دعا بھی آتی تھی، وہ دعا پڑھنی شروع کی، کیا ہے وہ؟ رضینا باللہ ربا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ حضرت کو ظاہر غصے کو ظاہر کرنے کی دعا تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنی شروع کی، مجلس کے لوگوں نے، حضرت کا غصہ ظاہر ہوا، کم ہو گیا اس دعا سے، اس پر حضرت نے پڑھا۔ عمر کیا لے کے آئے؟ قرآن دین کی بات ہے، قرآن دین تو ختم ہو گیا، اس میں کوئی کامیابی نہیں رکھتی۔ ہمارے آپ کی کامیابی تو اللہ نے کچھ دین میں رکھی جو میں لے کر آیا، قرآن میں، حدیث میں۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آج اگر زندہ ہو کر آ جائے اور اللہ کے نزدیک کامیابی چاہے، کامیاب ہونا چاہے، تو اپنے دین کے ذریعے کامیاب نہیں ہونے، اپنی اس کتاب کے ذریعے، تورات کے ذریعے ان کو بھی اگر کامیابی چاہیے تو میرے دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایسا دین نبیوں کی کامیابی بھی اس سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا استعداد نصیب فرمائے، جان لگانے، مان لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دینداری مکمل